السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لوہے کی زنجیر کی دو کڑیوں کے درمیان کم ہی اس قدر مضبوطی اور قرب پیدا ہوا ہوگا جس قدر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بہمی روابط اور تعلقات مضبوط و مستحکم تھے۔ ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، اس طرح کہ ان کا باپ حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور عبد المطلب کی اولاد میں ان دونوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ وہ اس طرح کے دائی حلیمہ سعدیہ نے دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ آپ کے بڑے گہرے دوست تھے۔ شکل و شباہت بھی آپ سے ملتی جلتی تھی۔ آپ نے ایسی قربت دیکھی اور نہ سنی ہوگی جو ابو سفیان بن حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اس پس منظر میں غالب امکان یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی اطاعت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس طرز عمل اختیار کیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، آخرت سے انہیں ڈرانا شروع کیا، تو ابو سفیان بن حارث کے دل میں کینہ اور بغض کی آگ بھڑک اٹھی۔ جب کبھی قریش نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کا ارادہ کیا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابو سفیان نے جلتی پر تیل ڈالنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑائی کی آگ کو بڑھایا۔ جب کبھی قریش نے مسلمانوں کو کسی اذیت میں مبتلا کیا، ابو سفیان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک دفعہ ابو سفیان کے زمانہ جہلیت کے شاعرانہ ذہن نے اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، لہذا اس نے آپ کی ہجوں میں نہایت ہی بےہودہ قسم کے شعر کہے۔ ابو سفیان کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا دور 20 سال پر محیط ہے۔ اس دوران آپ کو غزنت پہنچانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا، اور مسلمانوں کو ایذار آسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے ابو سفیان کی طرف خط لکھا گیا، اور اس میں اسے قبول اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان کے اسلام لانے کی بھی عجیب و غریب داستان ہے جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اب تک محفوظ ہے۔ ہم یہ کہانی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے شعور و احساسات کی روشنی میں بہتر طور پر اپنے اسلام لانے کی منظر کشی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ جب دین اسلام مستحکم ہو گیا اور اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی خبر عام پھیل گئی، تو مجھ پر زمین اپنی کوشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ میں نے سوچا، اب میں کہاں جاؤں گا، کس کا ساتھ اختیار کروں گا؟ پھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا، ان سے کہا، مکہ سے بھاگ نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ عنقریب فاتحانہ انداز میں مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا تو یقیناً وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اہل خانہ نے میری بات غور سے سن کر کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عرب و عجم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ ایک آپ ہیں کہ اپنی عداوت، ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ نبوت سے پہلے آپ ان کے غمگسار اور معاون ہوا کرتے تھے۔
اہل خانہ مسلسل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے غلام سے کہا، میری اونٹنی اور گھوڑا تیار کر دو۔ میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ہمراہ لیا اور ہم تیز رفتاری سے ابوا بستی کی جانب چل نکلے۔ یہ بستی مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی میں پڑاؤ کیا ہے۔ جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا بھیس بدل لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے جی میں آیا کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاؤں گا۔ ابھی ابوا بستی 1 میل دور تھی کہ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے قافلے مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں تھے۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل لیا، مبادا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی سواری پر نمودار ہوئے تو میں دوڑ کر آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا، چہرے سے نقاب اٹھایا۔ آپ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، لیکن آپ نے نظریں پھیر لی اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ میں بھی پہلو بدل کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ انور تبدیل کر لیا اور یہ عمل آپ نے کئی مرتبہ دہرایا۔ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا، میرے دل میں ذرہ برابر شک نہ تھا کہ آپ میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خوش ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ بے رخی کا انداز دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے تیور چڑھا لیے اور سبھی نے میرے ساتھ بے اعتنائی برتی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، وہ ان سے بھی زیادہ غضبناک دکھائی دے رہے تھے، بلکہ انہوں نے میرے خلاف ایک انصاری کو اکسایا تو اس نے مجھے جلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ کہنے لگا، اے دشمن خدا، تو وہی ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذیت پہنچائی۔ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ انصاری مجھے مسلسل بلند آواز سے ڈانٹ پلائے جا رہا تھا اور مسلمان کن انکھیوں سے میری درگت بنتی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مجھے میرے چاچا عباس نظر آئے۔ میں نے جھپٹ کر ان کا دامن پکڑا اور التجا کی، چاچا جان میری مدد کیجئے۔ میرا یہ خیال تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے، لیکن میرا جو حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہی ان سے سفارش کریں کہ عذرائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ میری التجا سن کر عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بخدا میں تو کسی مناسب وقت پر ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکوں گا، کیونکہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہے۔ سچی بات ہے، میرے دل پر ان کا بہت زیادہ رعب و دبدبہ ہے۔ میں نے عرض کی، چاچا جان آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں سر چھپاؤں؟ وہ بولے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چاچا جان کی یہ بے رخی دیکھ کر کچھ نہ پوچھئے کہ مجھ پر کیا بیتی۔ میں غم اور پریشانی کے مارے نڈھال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے میرے چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیجئے، میری مدد کیجئے، یہاں کوئی بھی میری سننے والا نہیں۔ تو انہوں نے بھی مجھے چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جواب دیا۔
میں دوبارہ چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پلٹا اور عرض کی چچا جان اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مجھ پر نرم ہو جائے، کم از کم اس انصاری کو روک دیں جو مجھے کافی دیر سے بے نقط سنائے جا رہا ہے اور لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے بتایا نعمان بن حارث بخاری ہے۔ چاچا جان نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا دیکھو نعمان، یہ ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا زاد بھائی ہے اور میرے حقیقی بھائی کا لخت جگر ہے۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہیں تو کل راضی ہو جائیں گے۔ آپ اس کے خلاف اپنی زبان بند کریں۔ چاچا جان کی یہ بات سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے سے باز آ گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ مقام پر فروکش ہوئے، خیمے نصب کر دیے گئے، آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بہر خیمے کی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس میرا بیٹا جعفر کھڑا رہا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا روئے مبارک دوسری طرف کر لیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، مسلسل آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا۔ راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے میں آپ کے خیمے کے بہر مسکین بن کر بیٹھ جاتا اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہتا۔ آپ جو ہی مجھے دیکھتے نفرت سے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ جب میرے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بخدا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر راضی ہو جائیں گے، ورنہ میں اور میرا بیٹا اوندے منہ زمین پر بھوکے پیاسے لیٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے۔ جب میری یہ حالت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی۔ آپ اپنے خیمے سے بہر تشریف لائے، مجھے شفقت بھرے انداز سے دیکھا۔ میرے جی میں آیا کاش کہ آپ مسکرا دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ میں آپ کا رکاب پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف چلے، میں بھی آپ کے آگے آگے دوڑتا ہوا چلا۔ غرض یہ کہ آپ جدھر کا رخ کرتے میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہ ہوتا۔ غزوہ حنین میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب نے اپنی پوری قوت مجتمع کر دی اور آپ کے مقابلے کے لیے اتنی زبردست تیاری کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تیاری نہ کی تھی۔ کفار نے یہ پختہ عزم کر لیا تھا کہ اس دفعہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسرے پیکار ہونے کے لیے اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر سربکف میدان کارزار کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب مجھے مشرکین کا جمع غفیر دکھائی دیا، میں نے دل میں کہا خدا کی قسم آج میں سارے دھونے دھو دوں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کارکردگی دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ مجھے امید واثق ہے کہ آج خدا تعالیٰ بھی مجھ پر راضی ہو جائیں گے۔ جب دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا، پہلے مرحلے میں مشرکین کا پلہ بھاری ہو گیا۔ وہ مسلسل مسلمانوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، قریب تھا کہ یہ شکست فاش سے دو چار ہو جاتے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی تلوار سے شیر کی مانند اپنا بھی دفاع کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اس نازک موقع پر میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور سربکف میدان میں نکل آیا۔
آج میری دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے میں آج قربان ہو جاؤں۔ چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور یہ آپ کی دائیں طرف کھڑے تھے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف مورچہ تھام لیا۔ میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور بائیں ہاتھ سے میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھام رکھا تھا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھپٹتے ہوئے دیکھا تو چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، حضور یہ آپ کا چاچا زاد بھائی ابو سفیان ہے، آج آپ اسے معاف کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں اس پر راضی ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعا کی، الہی اس سے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ روا رکھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے رکاب میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، میرے بھائی آگے بڑھو، دشمن کو تہہ دیگ کرو۔ بس میں آپ کا یہ فرمان سن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور مسلمانوں کو ساتھ ملا کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکڑ گئے۔ ہم نے 3 میل تک دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کی اجتماعیت کو مختلف سمتوں میں بکھیر کر رکھ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد ابو سفیان بن حارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مستحق ہو کر آسودہ زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے مستفیض ہونے لگے، لیکن یہ اپنی نگاہیں شرمندگی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکائے رکھتے تھے۔ جب کفر میں بیتے ہوئے دن یاد آتے تو پریشان ہو جاتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ دن یاد آتے جو انہوں نے زمانہ جہلیت میں نور الہی اور کتاب مقدس یعنی قرآن مجید سے محرومی کی صورت میں گزارے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، لیکن اب یہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہنے لگے اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، دنیاوی زیب و زینت کو خیر آباد کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لی۔ ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ابو سفیان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا چاچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کل یہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے بعد یہاں سے جاتا ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑے رکھتا ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات پر نوحہ کنا ہوتی ہے، یا جیسے کوئی دوست اپنے عزیز دوست کی وفات پر آہو بکا کرتا ہے اور حزن و ملال میں ڈوب کر ایسا مرثیہ کہا جس سے سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آپ کو موت کے دہانے پر محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودی۔ قبر کو کھودے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ موت کا وقت آ گیا۔ یوں معلوم ہوا جیسا کہ انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کب آپ کی موت واقع ہوگی۔ یہ اپنے بیوی بچوں اور دیگر خاندانی افراد سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، مجھ پر رونا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے
اللہ کے فضل و کرم سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بس اس جملے کا ادا کرنا ہی تھا کہ ان کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کی موت کو اہل اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، اور بعثت نبوی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی امید تھی کہ یہ میرا چاچا زاد بھائی ہے، ہر معاملے میں میری مدد کرتا ہے، یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے گا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالف ہو گیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کیا تو اس موقع پر اس نے توبہ کا اعلان کیا، لیکن اس وقت اللہ کے نبی اس کی توبہ کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے بہت کوشش کی، بہت سفارشیں کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے چاچا تھے، ان کی سفارش کروائی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے، ان کی بھی سفارشیں کروائی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی تکالیف پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہ ہوئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے کوشش جاری رکھی۔ اور پھر جنگ حنین میں اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی نے اس کی محبت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تو اسے جانتی ہے؟ یہ میرا چاچا زاد بھائی ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، سب سے بعد جاتا ہے۔ تو دوستو آج اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو کبھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔